حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے وقت یہ سورت پڑھا کرو۔ اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو ملے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھل جائیں گے، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی، وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ صورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ صورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائیں گے، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو ملے گی، اگر رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ سورت بھی ہے اور عصر کے نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہے ہوں؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہمیں ایسے ایسے مال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسے مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی راز بتانے والی ہوں، ایک ایسی صورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن کی چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ اخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے آپ واقف نہیں ہوئے۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ یہ عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگے تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں گے تو زمین آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اگر شفا مانگیں گے تو رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا، یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ اور یہ سب اس تسبیح، اس سورت کی برکت سے ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ سورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، فضائل اور
اس سے جڑے قرآنی حدیثی دلائل کے ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گی جو آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ نمونہ اور ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیے کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنے گا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کی شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورۃ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سورۃ اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ اخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین کو بھی پیدا کرتی ہے۔ امان ابن تمیمہ فرماتے ہیں، سورۃ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے آثار کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کی راہ پہ ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی بھی ایک خاص کڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ ہے جو دن کے اختتام پر ہوتا ہے۔ اللہ اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد کا ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کی وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورۃ اخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کر دیتا ہے۔ جب ہم سورۃ اخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کو جلد قبولیت میں دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا مانگی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ اخلاص ہر حاجت چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورہ بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اس قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں۔ اللہ کی رحمت کا قرآن میں ہے اللہ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے والا فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا درومدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ محض آزمائش اور دنیا دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ سورۃ اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں، اپنی حاجت، رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक तस्बीह सूरह इखलास के पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। आपने या वहाबु, या रज़ाकु, या करीमु, इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है तो ये एक तस्बीह शुमार होगी। आपने इन तीन नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। ये वो तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। ये वजीफ़ा पढ़ने के दौरान दिल में अपनी हाजत का तसव्वुर करें, जैसे बारिश की दुआ मांग रहे हों तो बादलों का तसव्वुर, शिफा मांग रहे हो तो सेहतमंद होने का तसव्वुर। अहले ईमान का तजर्बा है कि इस वजीफ़े को मुसलसल 7 दिन या 21 दिन तक करने से हैरत अंगेज़ नताइज ज़ाहिर होते हैं। कभी कभी पहले ही दिन दुआ की कबूलियत के आसार ज़ाहिर हो जाते हैं। सूरत इखलास की तस्बीह असर के बाद एक मुजर्रब और रूहानी असर रखने वाला अमल है, बशर्ते कि इसे दुरुस्त नीयत, सही तरीके और मुकम्मल यकीन के साथ किया जाए। ये ना सिर्फ हाजात पूरी करता है बल्कि ईमान को भी मजबूत करता है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ उठाकर आजिज़ी के साथ दुआ करें। दुआ में पहले अल्लाह की हम्दो सना करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और आखिर में अपनी हाजत मांगें। दुआ में यकीन रखें और कबूलियत अभी होगी। नाज़रीन, ये था सूरत इखलास की तस्बीह का वो मुबारक अमल जो ना सिर्फ कुरान और हदीस से साबित है बल्कि सदियों से बुजुर्गाने दीन के तजर्बात और लाखों मुसलमानों की दुआओं की कबूलियत का ज़रिया रहा है। ये अमल हमें याद दिलाता है कि असल ताकत और इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वही बेनियाज है, वही राज़िक है, वही शाफ़ी है और वही दुश्मनों पर गालिब आने वाला है। असर के बाद का वक़्त दिल की सच्ची नियत और सूरत इखलास की तकरार गोया आसमान और ज़मीन के दरमियान एक ऐसा नूरानी पुल है जिससे दुआ सीधी अर्श इलाही तक पहुँचती है। अगर हम इस वजीफ़े को महज ज़रूरत के वक़्त नहीं बल्कि ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हमारी हम सफ़र होगी। ये एक पुकार है दिल की गहराइयों से रब की तरफ यकीन के साथ, और जब यकीन कामिल हो तो रहमत के दरवाज़े खुद ब खुद खुल जाते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं और तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे महबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार है इन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद है इन्हें अपने ख़जानों से नेक और सालिया औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ऐ अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खलूस पैदा कर दे, उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के लड़कियों के नसीब अच्छे फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं इनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ को
ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق اور برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔